علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ناظرین اکرام، ظلم، بربریت، آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کس قدر جو ہے بربریت پھیلی ہوئی ہے، ظلم پھیلا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر حاکم ظالم ہو تو آپ نے اس دنیا میں نتیجہ اس کا دیکھ لیا۔ تاریخ جو ہے بھری ہوئی ہے، اور تفصیل سے بیان کرنا بھی اس وقت مقصود نہیں ہے کہ مثلا صدام، قذافی اور جتنے بھی ظالم حکمہ گزرے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ مثلا جو ہے ایران کا بادشاہ کی دربدری کا موت مرا۔ تو جو بھی ظالم حاکم ہے تو اس دنیا میں بھی اس کی سزا، اس کا بھگتان، جو اس کا خمیازادہ بھگتنا پڑتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ اب حاکم کے لیے یہ ہے، رسول اکرم کی حدیث ہے کہ حاکم 10 افراد کا بھی حاکم ہوتا ہے، ملک کا حاکم ہے، صوبے کا حاکم ہے۔ اسی طریقے سے محلے والوں نے حاکم بنا لیا، مثلا 10 افراد نے 11 افراد نے حاکم بنا لیا، تو 10 افراد پہ وہ حاکم ہے، مثلا 11 افراد پہ وہ حاکم ہے۔ تو یہ جو حاکم ہے تو حاکم کی سزا، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں حاکم کو حاضر کیا جائے گا تو کم سے کم جو ہے سزا یہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ گردن پہ بدھے ہوئے ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں اگر حاکم ہے، جیسا کہ خود پروردگار نے گزشتہ امتوں پہ، ایک نبی کا زمانہ تھا، پروردگار نے وحی کی گزشتہ نبی کے اوپر کہ آپ جائیے اور جانے کے بعد حاکم سے یہ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، اور ہم نے اس لیے حاکم نہیں بنایا کہ لوگوں پہ ظلم کرے۔ حاکم اس لیے بنایا ہے کہ اگر جو ہے مثلا کوئی پریشان ہو تو یہ حاکم جو ہے خود اس کی پریشانی کو حل کر دے، یعنی اس کی فریاد جو ہے ہم تک نہ پہنچے۔ تو اب جو بھی ظالم ہے، اور حدیث میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عادل ہے کہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو اور وعدے پہ کام کرتا ہو، جو وعدہ کرتا ہو وفا کرتا ہو، وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، تو پھر وہ جو ہے عادل ہے، یعنی جھوٹ نہ بولتا ہو اور وعدہ خلافی نہ کرتا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم نے بتایا کہ دیکھو تم جو ہے کس کے ساتھ رہو، کس کے ساتھ اٹھو، کس کے ساتھ بیٹھو، کون جو ہے تمہارا دوست ہو، یعنی تمہارا دوست وہ ہے کہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو اور وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، تو پھر وہ جو ہے عادل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس فقرے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کس کی ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، غیبت کرنا حرام ہے کس کی، یعنی جھوٹ نہ بولتا ہو، وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، تو پھر وہ جو ہے عادل ہے، یعنی وہ ظالم نہیں ہے۔ تو اب اگر حکمہ ظالم ہو جائے، جیسا کہ ملتا ہے نوشیروان عادل کے بارے میں آپ دیکھیں، یہ دین پہ نہیں تھا لیکن آج بھی جو ہے اس کا ذکر ہے، اور جو ظالم حکمہ تھے ان کا بھی ذکر ہے، لیکن برائیوں سے ذکر ہوتا ہے۔ لیکن آج جو عادل گزر چکے ہیں، آپ دیکھیں اگرچہ یہ دین اسلام پہ نہیں تھا لیکن آج بھی جو ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، نوشیروان عادل۔ اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنا لباس بدل کر، حلیہ بدل کر ایک دیہات میں گیا، اور جانے کے بعد ایک دیہاتی شخص تھا، باغبان تھا، اس کا باغ تھا، اس سے کہا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ تمہارے باغ سے انگور کھائیں، لہٰذا انگور لے کر آؤ۔ اب لباس بدل کر گیا تھا، وہ شخص پہچانتا نہیں تھا، وہ گیا دوسرے باغ سے انگور لے کر آیا، اور لے کر آیا، کہا کہ بسم اللہ۔ تو نوشیروان نے کہا کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اپنے باغ سے لے کر آؤ، لیکن اپنے باغ سے نہیں لائے، تو تم دوسری جگہ سے لائے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے باغ میں جو ہے یہ ٹیکس ابھی باقی ہے، یعنی جو بادشاہ ہے، حاکم ہے، اسے جو ہے ابھی ٹیکس دینا ہے، ابھی تک ہم نے ادا نہیں کیا ہے، لہٰذا اس لیے جو ہے ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب نوشیروان نے یہ سنا تو یہ مسکرایا
خوش ہوا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ دیکھو اس میں جو ہے بادشاہ کا ٹیکس ہے، لیکن بادشاہ کو معلوم نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم نے یہ سنا ہے کہ بادشاہ عادل ہے، اور جب بادشاہ عادل ہوتا ہے تو پھر رعایا جو ہے وہ امین ہوا کرتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب حکمران میں عدالت ہو، عدل و انصاف ہو، تو پھر عوام میں بھی جو ہے عدل و انصاف پایا جاتا ہے، اور جہاں بھی عدل و انصاف نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ چوری ہے، چماری ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تھانہ ہے، پولیس ہے، یہ تمام چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ عدل اور انصاف نہیں ہے۔ جیسا کہ سلطان محمود غزنوی، اس کے بارے میں یہ ملتا ہے، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہ شخص جو ہے ایک روز سو رہا تھا، استراحت کر رہا تھا، لیکن نیند کھل جا رہی تھی، نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار چاہ رہا سو جائے لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار پریشان ہوا، غلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے غلام سے یہ کہا کہ دیکھو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے دروازے کے باہر کوئی فریاد کر رہا ہو، کوئی پریشان حال ہو، دیکھ کر آؤ۔ تو اب اس کا غلام آیا، اور آنے کے بعد دروازے کے باہر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آ کر کہہ دیا کوئی نہیں ہے۔ پھر چاہ رہا تھا محمود کی سو جائے لیکن پھر نیند نہیں آئی، پھر غلام سے کہا دیکھو، پھر غلام باہر آیا، دیکھا، کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے۔ پھر سونے کی کوشش کر رہا تھا، نیند نہیں آئی، اب یہ جو ہے خود اٹھا، محمود غزنوی یہ خود اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جو ہے یہ گھر سے باہر، محل سے باہر نکلا، قریب میں مسجد تھی، ادھر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے فریاد کر رہا ہے کہ پروردگار، یہ جو بادشاہ ہے، یہ حاکم ہے، یہ اطمینان کی نیند سو رہا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے یہ خوش ہے، اور ہم جو ہے پریشان حال ہے، اور ہماری پریشانیوں کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب جیسے ہی محمود غزنوی نے سنا، فوراً کہا بتاؤ کیا بات ہے، ہم حاضر ہیں، بتاؤ۔ تب اس نے یہ کہا کہ ایک شخص ہے جو ہمارے گھر پہ آتا ہے، اور آنے کے بعد ہماری بیوی کے ساتھ غیر شرعی فعل انجام دیتا ہے۔ اب اس نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ جس وقت آئے تو ہم سے بتانا، یہ بتاؤ اس وقت موجود ہے؟ کہا نہیں، چلا گیا۔ پہچانتے ہو؟ کہا نہیں، پہچانتے نہیں ہیں، لیکن جو ہے آپ کی رعایا میں سے ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جب وہ آئے تو فوراً جو ہے ہمیں اطلاع دینا۔ اپنے خادموں سے کہہ دیا کہ جب یہ آئے تو اسے آنے دینا۔ اب جب وہ شخص آیا، فوراً یہ شخص جو ہے دوڑتا ہوا آیا محمود کے پاس، اور آنے کے بعد اس نے بتایا، اب یہ شخص جو ہے محمود غزنوی، یہ سلطان جو ہے تلوار لیا اور لے کر چلا۔ جیسے ہی گھر پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ لیٹا ہوا ہے پہلو میں۔ تو فوراً جو ہے اس نے یہ کہا اس شخص سے، صاحب خانہ سے یہ کہا کہ چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا دیا، اور فوراً جو ہے اس نے حملہ کیا، قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد اس نے یہ کہا چراغ جلا دو۔ اب جب چراغ جلا دیا تو پھر جو ہے سلطان محمود نے پیشانی زمین پر رکھ دیا، سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ اس نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، سلطان ہیں، حاکم ہیں، ہم غریب ہیں، اور ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ کہا نہیں، جو کچھ بھی ہے لے کر آؤ۔ تو اس نے کہا بس یہ سوکھی روٹی ہے، اور روٹی لے کر آیا، سوکھی روٹی۔ اب یہ کھایا۔ اب اس نے سوال کیا، صاحب خانہ نے کہا کہ یہ بتائیے کہ میرے سمجھ میں نہیں آیا، پہلے آپ نے کہا چراغ بجھا دو، پھر کہا چراغ روشن کر دو، اور پھر جو ہے آپ نے کھانا مانگا، سجدہ شکر بجا لایا، سمجھ میں نہیں آیا۔ تب جو ہے اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے یہی سوچا تھا کہ یہ فعل جو ہے کوئی اور انجام نہیں دے سکتا ہے نا، ہماری رعایا میں جو ہے مصابیحین میں کسی کی ہمت نہیں ہے، اور یہ فعل ہو نہ ہو یہ کوئی ہمارا فرزندی ہوگا، ہمارے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا ہمارا ہی ہوگا، کوئی ہمارا بیٹا ہوگا، کسی اور میں ہمت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے اس لیے کہا چراغ بجھا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پدر شفقت، پدر کی جو محبت ہوتی ہے، پدر کی جو شفقت ہوتی ہے، وہ انصاف میں، عدل میں حائل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ باپ کی محبت جو ہے عدل اور انصاف میں رکاوٹ ہو جائے۔ لہٰذا ہم نے یہ کہا تھا کہ چراغ بجھا دو، کسی میں
یہ جرأت نہیں ہو سکتی، ہمارا بیٹا ہی اس فعل کو انجام دے سکتا ہے، لہٰذا ہم نے حکم دیا چراغ بجھا دو۔ اب جب تم نے چراغ بجھا دیا، قتل ہو گیا بہرحال۔ اب اس کے بعد جو ہم نے کہا چراغ روشن کرو اور سجدہ شکر بجا لایا، تو ہم نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ تو ہم نے سجدہ شکر بجا لایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس فعل کو ہمارے بیٹے نے انجام نہیں دیا ہے، یعنی ہمیں امید یہ تھی کہ ہمارا بیٹا ہی ہوگا، اس لیے ہم نے سجدہ شکر بجا لایا۔ یہ جرم ہمارے بیٹے نے انجام نہیں دیا، اور کھانا کھایا جو، تو ہم نے اسی دن عہد کر لیا تھا، منت مان لی تھی، عہد کر لیا تھا کہ جب تک جو ہے ہم جو ہے اس ظالم کو قتل نہ کر لیں، جب تک جو ہے اس مظلوم کو انصاف نہ مل جائے، اس وقت تک ہم جو ہے کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ یہ ظلم ایسی چیز ہے کہ اسلام جو ہے برداشت نہیں کرتا، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ یہ جو ظالم ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بھی جو ہے ان کے دشمن بن جائیں۔ لہٰذا عدل جو ہے، انصاف جو ہے، ہم جو ہے خود اپنے وجود سے شروع کریں، اپنے نفس سے شروع کریں۔ عدل و انصاف جو ہے خود جو ہے ہمارے وجود میں ہو، ہمارے نفس میں ہو، ہے نا۔ اب مختصر یہی کہ مثلا نماز کا وقت ہو گیا، اور مثلا جو ہے دیگر دوست احباب، اولاد، بیٹے بیٹیاں، یہ تمام چیزیں جو ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ خود جو ہے ہم اپنے وجود سے، اپنے نفس سے جو ہے عدل و انصاف قائم کریں انشاءاللہ۔ اور یہ جو ظالم ہے اور ظالم جو ہے حکمراں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو ہے کس قدر جو ہے بربریت پھیلی ہوئی ہے، ظلم پھیلا ہوا ہے۔ لہٰذا پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی ظالم ہیں انہیں مغلوب، محکوم، ذلیل اور رسوا فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعاجل فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔